نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تخیفوا انفسکم بعد امنها، امن اور سکون کے باوجود اپنے آپ کو خوف میں نہ ڈالو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، قرض لے کر۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ قرض کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ قرض انسان کی زندگی کو اجیرن کر سکتا ہے۔ یہاں یہ الفاظ آپ نے بیان فرمائے کہ پرسکون اور امن والی زندگی کے باوجود بھی اپنی زندگی کو خوف میں نہ ڈالو۔ صحابہ کرام اس فرمان پر متعجب ہوئے کہ ایسا کون سا بندہ ہے جس کی زندگی سکون سے گزر رہی ہو اور وہ اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈال دے، خوف میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ آدمی کی زندگی جو خوشحال ہے، امن اور سکون کی گزر رہی ہے، وہ مشکل کیسے ہوگی اور آدمی اسے خود مشکل بنا لے؟ آپ نے فرمایا کہ قرض لے کر۔ حالانکہ قرض یہ لینا جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور قرض دینے والے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو قرض دیتا ہے، جتنا وہ قرض دیتا ہے اتنا روزانہ کے حساب سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 1000 روپیہ قرض دیتا ہے یا 1,00,000 روپیہ قرض دیتا ہے، اب اسے روزانہ کی بنیاد پر 1000 یا 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ قرض دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی نیکی نہیں تھی، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری نیکی کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نیکی تو کوئی نہیں کر سکا، مگر تیرے بندوں کے ساتھ میں آسانی والا معاملہ ضرور کرتا رہا ہوں۔ مجھ سے لوگ قرض لے لیتے، واپس کرنے کی ہمت نہ ہوتی میں انہیں اور وقت دے دیتا، پھر بھی ہمت نہ ہوتی میں انہیں اور وقت دے دیتا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو میں معاف بھی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی نیکی کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ معلوم ہوا کہ قرض یہ اسلام میں منع نہیں ہے، خاص طور پر قرض دینے کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر قرض لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی کفار سے بھی قرض لیا۔ غزوہ حنین کے لیے، حنین کی جنگ لڑنے کے لیے آپ نے اہل مکہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے بھی قرض لیا، اور حنین سے واپس آ کر ان کا وہ قرض واپس کر دیا۔ قرض لینا یہ اس کی اجازت ہے، مگر اجازت کب ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی
جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اب اس کے لیے قرض لینا جائز ہے، یا کوئی زندگی میں ایسا مشکل وقت آ جائے کہ جہاں قرض لینے کے بغیر کوئی اور چارہ نہ ہو، وہاں بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ مگر آج کل جو قرض لیے جاتے ہیں وہ شاید اپنی دلی تسکین کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے تو کام ہی لیے جاتے ہیں، دلی تسکین کے لیے زیادہ تر لیے جاتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہم بینک سے قرض پر گاڑی لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو قرض لیا ہے، ہم اس کی سنگینی کو نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو بینک سے ہم نے قرض لیا ہے وہ کس مد میں ہے، شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، ہم شاید اس کی سنگینی کو نہیں جانتے۔ جو بینک قرض دیتا ہے وہ سود پر دیتا ہے، اور سود یہ سراسر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ آدمی صرف اپنی دلی تسکین کے لیے بینک سے گاڑی لے لیتا ہے اور پھر بینک کو مع سود یہ قرض واپس کرتا رہتا ہے۔ 10 لاکھ کی گاڑی وہ بینک کو 15 لاکھ روپے ادا کرتا ہے، 5 لاکھ اس نے سود کے ادا کیے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی بغیر ضرورت کے قرض لے لیتا ہے کہ چلے مل رہا ہے لے لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ بھی وہ قرض ہے جو آدمی اپنی خوشحال زندگی کو خود اجیرن کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اپنی خوشحال اور امن والی زندگی کو خوف میں مبتلا نہ کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی بغیر ضرورت کے قرض لے لے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب بلا ضرورت قرض لے لیتا ہے بینک سے یا کہیں اور جگہ سے، آج کل کئی کمپنیاں بھی ایسی ہیں وہ قرض دیتی ہیں سود پر، آدمی قرض تو لے لیتا ہے مگر پھر ساری زندگی اس سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ ہم نے یہ چند ہی دنوں میں کئی خبریں سنی ہیں کہ یہ جو آن لائن کمپنیاں سود پہ قرض دیتی ہیں، ان کی وجہ سے کئی لوگوں کا سود اتنا بڑھ گیا کہ انہیں آخر کار خودکشی کرنی پڑی۔ انجام یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے پاس کچھ رقم جمع کر لوں، چاہے وہ قرض سود پر لے کر ہی کیوں نہ ہو، وہ آدمی کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ یہی اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔